الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین حضرات، انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس کی شادی ہے۔ ازدواجی زندگی کیسے خوبصورت بنے اور اس میں انسان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کرنا چاہیے، تب کہیں جا کر ایک ازدواجی زندگی ایک خوشحال زندگی بنتی ہے۔ اس کی قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نصیحت فرمائی ہے کہ انسان کن کن باتوں کا خیال رکھے کہ اس کی ازدواجی شادی شدہ زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے۔ اسلام جس اعلیٰ تہذیب اور تمدن اور وہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ہم ایک پاکیزہ معاشرہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہوں۔ اسلام جس تہذیب اور تمدن کی بات کرتا ہے، جن اعلیٰ اخلاق کی بات کرتا ہے، وہ چیز اسی وقت ممکن ہے جب انسان ایک خاندانی نظام میں بندھا ہوا ہو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ تمہاری جو بیویاں ہیں، یا بیویوں سے کہا تمہارے جو شوہر ہیں، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، اچھے اخلاق کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کی بات مانو اور اچھے چیزوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ ان چیزوں کو اسلام پسند کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور بلکہ ہدایت فرمائی کہ لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطاب کیا ہے یہاں پر کہ تمہاری جو بیویاں ہیں، تمہاری جو عورتیں ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کو جھگڑو نہیں، ان سے لڑو نہیں، ان پر جو ہے تانا نہ کسو، ان کو گالیاں نہ دو، ان کو مارو نہیں، ان کو پیٹو نہیں۔ تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق تم سے بالکل چھین لیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ سختی کرو۔ آج کل لوگ اس کو ایک فیشن سمجھتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو دباؤ میں رکھ کر اور ان کو مارنا پیٹنا، ان پر اپنی دھوس جمانا، یہ ایک شیخی سمجھتے ہیں، اس میں اپنے فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہ سب سے گھٹیا سوچ ہے اور سب سے گری ہوئی سوچ ہے۔ اس سے گھٹیا اور گری ہوئی سوچ کوئی نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص اپنی بیویوں پر زبردستی ظلم کرے، ان کو دبا کر رکھے، ان کا حق مسمار کرے، سوائے اس صورت کے کہ جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اپنی بیوی پر آپ نصیحت ضرور کر سکتے ہیں، ان کو ضرور ڈانٹ سکتے ہیں، ان پر کچھ سختی ضرور کر سکتے ہیں، اس حالت میں جب کوئی کھلی ہوئی نافرمانی ان سے ہو جائے، وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جو اسلام کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تہذیب کے خلاف ہو اور ایک بے غیرتی کا کام ہو جس کو کوئی بھی شخص گوارا نہیں کر سکتا، تو ایسی پوزیشن میں آپ ان پر سختی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی خیال رہے کہ ان کے چہرے پر بالکل نہ ماریں۔ اور سورہ مومنین کو ہدایت کی گئی، ہدایت کری گئی، پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر خدا نے اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے انہیں ان کی شکلیں پسند نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے شکلیں بنائی ہیں، کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کو طاقتور بنایا ہے، کسی کو کمزور بنایا ہے، تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ تانے نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کی کسی ایک کمی کو دیکھتے ہوئے اس کو بالکل ہی کیٹاگوریکلی ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اور بہت کچھ اچھائیاں رکھی ہوں جو تمہیں پسند ہوں۔ یہ بھی سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ تھا۔ اور مصالحت خیر ہی خیر ہے، یعنی مصلحت میں خیر ہی خیر ہے، مصلحت سے کام لیا جائے، حکمت سے کام لیا جائے، اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ خدا کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انا من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ عفو الرحیم۔ مومنو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر تم عفو، کرم اور درگزر اور چشم پوشی سے کام لو تو یقین رکھو کہ خدا بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت مانو کہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو چھوڑے رہو تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر زیادہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے، ان کی کوئی عادت کو تم اگر بدلنے کی کوشش کر رہے ہو تو آپ اسے حکمت سے تو بدل سکتے ہو، مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ تو بدل سکتے ہو۔ لیکن اگر تم نے زبردستی بدلنے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پسلی سے پیدا کی گئی، وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، محبت سے پیش آؤ۔ کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے اچھے انسان وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو قید و بند کر کے رہنے کی اور ان کو جو ہے سختی کے ساتھ بالکل قید جانوروں کی طرح رکھنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ وہ بھی سیر و تفریح کر سکتی ہیں، کھیل سکتی ہیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا سکتی ہیں، وہ ان کے وہاں جائیں، وہ ان کے یہاں آئیں۔ اس طریقے سے ایک دل بھی بہلتا ہے اور جو ہے آدمی کو ایک سکون بھی میسر ہوتا ہے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا اور سب پیچھے رہ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اپنے دست مبارک سے چادر کا پلو لے کر ان کے آنسو پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو پوچھتے جاتے اور وہ بے اختیار رو جاتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بڑا محبت کرتے تھے، ان کی ہر ایک چیز پر آپ نگاہ رکھتے تھے، ان کو آپ جو ہے ڈانٹتے نہیں تھے، پھٹکارتے نہیں تھے، آپ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اگر ہو بھی جاتے تھے تو آپ ان کو اس طریقے سے احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ مجھے آپ سے ناراض ہوں، یا آپ بس اتنا کرتے تھے کہ آپ ان سے بولنا بند کر دیتے تھے اور الگ ہو جاتے تھے۔ ان پر مارنا، پیٹنا، چلانا، ڈانٹنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی اپنی بیویوں سے ناراض بھی ہوتے تھے تو بس ان سے بول چال بند کر دیتے تھے، وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت کم موقع آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کبھی ناراض ہوئے ہوں۔ قرآن مجید میں فرمایا گا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ اب ایک مسلمان کی، ایک شوہر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت کرنے کے بعد، ان کی تعلیم و تربیت کے بعد، ان پر جو ہے احسان کرنے کے بعد، ان پر جو سب سے بڑا احسان ہے کہ وہ ان کو جہنم سے آگ سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے، خود بھی بچے اور ان کی بھی فکر کرے، ان کو اسلام کی طرف دعوت دے، ان کو قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کرے، ان کی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف جو ہے ہماری ذمہ داری میں چیز ڈالی ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا